فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ سعودی عرب، اعلیٰ ترین اعزاز سے نواز دیا گیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق سعودی عرب کا کنگ عبدالعزیز اعزاز فیلڈ مارشل عاصم منیر کی نمایاں عسکری خدمات اور قیادت، دفاعی تعاون اور اسٹریٹجک ہم آہنگی کے اعتراف میں دیا گیا ہے۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل کو اعزاز ادارہ جاتی روابط کے فروغ میں ان کی کلیدی کردار کے اعتراف میں دیا گیا ہے۔ اعزاز علاقائی امن و استحکام کے لیے خدمات، انسداد دہشت گردی اور سلامتی کے شعبے میں تعاون کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ شعبہ تعلقات عامہ کا کہنا ہے کہ سعودی قیادت نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور اسٹریٹجک ویژن کو سراہا۔ سعودی قیادت نے دونوں ممالک کے درینہ برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے ان کے عزم کی تعریف کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اعزاز دیے جانے پر خادم حرمین شریفین اور سعودی قیادت کا شکریہ ادا کیا اور اسے دونوں ممالک کے درمیان مضبوط اور پائیدار تعلقات کی علامت قرار دیا۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے مملکت سعودی عرب کی سلامتی، استحکام اور خوشحالی کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کا کہنا ہے کہ اعزاز دونوں ممالک کے گہرے تعلقات اور دونوں ممالک کے مشترکہ عزم کی واضح عکاسی کرتا ہے۔ عدالتی سپریمیسی ختم کر دی گئی، بس چلتا تو آئین بھی معطل کر دیتے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے سخت ریمارکس۔ لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب پراپرٹی آنرشپ آرڈیننس کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے آبدہ پروین سمیت دیگر کی درخواستوں پر سماعت کی۔ عدالت نے پنجاب پراپرٹی آنرشپ آرڈیننس پر عمل درآمد روک دیا۔ عدالت نے تمام درخواستوں پر اعتراضات دور کر کے فل بینچ بنانے کی سفارش کر دی۔ عدالت نے پراپرٹی آنرشپ آرڈیننس کے تحت دیے گئے قبضوں کو واپس کر دیا۔ عدالتی حکم پر چیف سیکرٹری پنجاب عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے ریمارکس دیے کہ حکومت کو بتائیں کہ یہ قانون رہ گیا تو جاتی عمرہ بھی آدھے گھنٹے میں نکل جائے گا۔ عدالت نے سرکاری وکیل سے استفسار کیا کہ آپ بتائیں ایڈوکیٹ جنرل آئے کیوں نہیں ہیں۔ سرکاری وکیل نے جواب دیا کہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بیمار ہیں اس لیے نہیں آئے۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے ریمارکس دیے کہ میں بھی بیمار ہوں، مجھے بیڈ ریسٹ کا کہا گیا مگر یہاں بیٹھی۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے ریمارکس دیے کہ آپ نے سول سیٹ اپ سول رائٹس کو ختم کر دیا، آپ نے عدالتی سپریمیسی کو ختم کر دیا۔ آپ کا بس چلتا تو آئین کو بھی معطل کر دیتے۔ اگر DC آپ کے گھر کا قبضہ کسی اور کو دے دے تو آپ کے پاس اپیل کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ صدر آصف زرداری کی عراقی دارالحکومت بغداد میں زیارت مقدسہ پر حاضری۔ صدر مملکت نے بغداد میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ حاضری دی، جہاں انہوں نے فاتح خوانی بھی کی اور دعا بھی مانگی۔ بعد ازاں صدر آصف علی زرداری نے قاظمیہ مقدسہ میں امام موسیٰ القاظم رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد التقی الجواد رحمۃ اللہ علیہ کے روزوں پر حاضری بھی دی۔ روزہ قاظمیہ میں صدر مملکت نے امت مسلمہ کا اتحاد، عالمی امن اور اسلامی ممالک کی خوشحالی کے لیے دعا کی۔ اس موقع پر انہوں نے زائرین کے خطاب میں اپنے تاثرات بھی قلم بند کی اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو علم، صبر، حکمت اور اعلیٰ اخلاقی اقتدار کی دائمی سرچشمہ قرار دیا۔ صدر آصف علی زرداری نے بغداد میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر بھی حاضری دی اور فاتح خوانی کی۔ انہوں نے اسلام میں فقہ، علم اور رواداری کے فروغ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ اپنے دورے کے دوران صدر مملکت نے مختلف مزارات کے منتظمین اور مبلغین سے ملاقاتیں بھی کی اور زیارت مقدسہ کے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ بیرسٹر گوہر نے ہم خیال جماعتوں کو آپس میں ملوانے کے لیے کمیٹی بنانے کی تجویز پیش کر دی۔ ایک بیان میں بیرسٹر گوہر نے کہا کہ یہ ملک اور فوج ہماری ہے، ہم پہلے بھی ساتھ رہے اور آئندہ بھی ساتھ رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہاتھ ملاؤ تاکہ راستہ بنے، بات کرو تاکہ بات سے بات بنے۔ ملکی حالات تقاضا کر رہے ہیں کہ جامع مذاکرات کیے جائیں۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ KP سہیل افریدی کا کہنا تھا کہ ایک صوبے کو تمام وسائل دیے جا رہے ہیں، ہمارے صوبے کو اس کا حق نہیں دیا جا رہا۔ IMF کی کرپشن رپورٹ پر کوئی بات نہیں کی جا رہی۔ وفاق کے اوپر واجب الادا ہمارے پیسے صوبے کو ملنے چاہیے۔ PTI رہنما اسد کیسر نے کہا کہ ملک میں جمہوریت کا جنازہ نکال دیا گیا ہے، اپوزیشن کے لوگ پنجاب میں رہائش نہیں رکھ سکتے۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ آئین پر عمل کیے بغیر ملک آگے نہیں جا سکتا، معاشی استحکام کے بغیر گروتھ نہیں ہوگی، ہمیں آئین کی بحالی کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے۔
بالا علاقوں میں بارش اور برف باری سے موسم شدید سرد، رابطہ سڑکیں بند، پشاور شہر اور گردنواں میں بارش سے موسم سرد ہو گیا جبکہ درجہ حرارت 11 سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران مطلع ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ دیر لوئر اور دیر اپر کے شہری علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ وادی قمرات، جہاز بانڈہ، باڈگوائی، لواری ٹنل، کلپانی، شاہی، پنشاہی اور اشرائی درہ میں 1 فٹ برف پڑ چکی ہے۔ بارش اور برف باری سے سردی کی شدت بڑھ گئی۔ برف باری سے لطف اندوز ہونے کے لیے سیاحوں نے سیاحتی علاقوں کا رخ کرنا شروع کر دیا۔ ایبٹ آباد شہر اور گردنواں میں ہلکی بارش سے موسم شدید سرد ہو گیا جبکہ نتھیا گلی، ایوبیہ اور ڈونگا گلی میں دوسرے روز بھی موسلادھار بارش جاری ہے۔ نتھیا گلی، گلیات اور ٹنیانی میں بھی بارش جبکہ بلائی پہاڑوں پر ہلکی برف باری ہوئی۔ ڈی جی گلیات کا کہنا تھا کہ موسم بتانے والوں کے مطابق آج سے گلیات، نتھیا گلی اور ٹنیانی میں برف باری کا نیا سپیل متوقع ہے جبکہ شہری علاقوں میں تیز بارش کے امکانات ہیں۔ ڈی جی گلیات نے ہدایت کی ہے کہ پہاڑی علاقوں میں غیر ضروری سفر سے گریز کیا جائے۔ محسن نقوی کا بڑا اعلان، پاکستانی کرکٹ کے نوجوان ہیروز کو فی کس 50 لاکھ روپے انعام۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی محسن نقوی نے انڈر 19 ایشیا کپ 2023 کے فائنل میں روایتی حریف بھارت کو دھول چٹانے والی پاکستان انڈر 19 کی فاتح ٹیم کے ہر کھلاڑی کو 50 لاکھ روپے انعام دینے کا اعلان کیا۔ 2025 کے فائنل میں روایتی حریف بھارت کو دھول چٹانے والی پاکستان انڈر 19 کی فاتح ٹیم کے ہر کھلاڑی کو 50 لاکھ روپے انعام دینے کا اعلان کیا۔ پی سی بی کے چیئرمین نے فائنل میں روایتی حریف بھارت کو شکست دینے کے بعد فاتح کھلاڑیوں سے ملاقات بھی کی اور ان کی شاندار کارکردگی کو سراہا۔ محسن نقوی نے کہا کہ یہ کامیابی ٹیم کی بہترین حکمت عملی اور ایک غیر معمولی ٹیم ورک کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ سمیر منہاس کی بیٹنگ خاص طور پہ قابل تعریف رہی۔ بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ میں کھلاڑیوں کی عمدہ کارکردگی نے ہمیں فتح دلائی۔ چیئرمین پی سی بی نے مزید کہا کہ یہ فتح شائقین کرکٹ کے لیے خوشی اور فخر کا لمحہ ہے۔ پی سی بی کی رائزنگ سٹارز پروگرام میں کی جانے والی سرمایہ کاری کا نتیجہ آج شاندار جیت کی صورت میں سامنے آیا جو قابل تحسین ہے۔